बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ثانیہ میں قیام کے دوران میرے ساتھ ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ قائرین کی نظر کر رہا ہوں۔ 1993 کی گرمیوں کا ذکر ہے۔ پاکستان سے والد محترم اور والدہ صاحبہ ہم بھائیوں کے پاس رہنے آئی۔ میرے بڑے بھائی آکسفورڈ کے قریب واقع شہر ہائی وے کیمپ میں مقیم تھے، جبکہ میں بریڈ فورڈ میں تھا۔ والدین کو شروع کے 2 مہینے بھائی کے پاس رہنے کے بعد میرے پاس آنا تھا۔ ان دنوں میں بیکار تھا، یعنی کار کے بغیر، اس لیے انہیں لانے کی خاطر اپنے ایک دیرینہ دوست حافظ شفیق سے بات کی ہوئی تھی۔ ان کے پاس بڑی کار تھی۔ حافظ صاحب نے برطانیہ ہی میں قرآن مجید حفظ کیا تھا۔ منصوبے کے مطابق اگست کی ایک صبح ہم بریڈ فورڈ سے روانہ ہوئے۔ یک طرفہ سفر 250 میل پر محیط تھا۔ صبح ہی سے تیز بارش اور طوفانی ہوا چل رہی تھی۔ ابھی ہم موٹر وے پر 15 میل ہی گئے ہوں گے کہ ڈرائیور کے سامنے نصف وائپر ٹوٹ گیا۔ خوش قسمتی سے قریب ہی ایک سروس اسٹیشن تھا۔ حافظ صاحب نے آہستہ آہستہ کار وہاں لے جا کر کھڑی کر دی، پھر اے والوں کو فون کر کے اپنا مسئلہ بتایا۔ برطانیہ میں تقریباً تمام شہروں نے ایمرجنسی سروس کی رکنیت لی ہوتی ہے۔ مدعا یہ ہے کہ دوران سفر کار میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو اسے وہیں مکینک بلا کر دور کرایا جا سکتا ہے۔ ویسے تو یہ سروس 3-4 کمپنیاں مہیا کرتی ہیں، لیکن ان میں سے سب سے پرانی اور مشہور اے اور RAC کمپنیاں ہیں۔ آپ کہیں بھی ہوں، فون کرنے پر کمپنی کے مکینک زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے میں آپ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ وہ سڑک کے کنارے کھڑے کار کو پہلے تو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر کوئی بڑا نقص ہوا تو کار کو کھینچ کر قریبی گیراج پہنچا دیں گے یا پھر آپ کے گھر تک چھوڑ آئیں گے۔ قصہ مختصر، کار کا معائنہ کرنے کے بعد پتہ چلا کہ وائپر کا مکمل یونٹ ٹوٹ چکا ہوگا، جو آرڈر پر منگوانا پڑے گا۔ اس لیے مکینک ہمارے کار کھینچ کر واپس بریڈ فورڈ چھوڑ آیا۔ بارش رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ظاہر ہے بغیر وائپر سفر کرنا ممکن نہیں تھا۔ بریڈ فورڈ پہنچ کر حافظ صاحب نے مختلف دوستوں کو فون کیے جن سے بڑی کار ملنے کی امید تھی، مگر وہ کام کاج کے سلسلے میں گھروں سے نکل چکے تھے یا ان کے پاس چھوٹی کاریں تھیں۔ والدہ صاحبہ چونکہ زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتی تھی، اس لیے بڑی کار کی ضرورت تھی تاکہ انہیں پچھلی نشست پر لٹا کر لایا جا سکے۔ مختلف جگہوں سے کرائے کی کار حاصل کرنے کی کوشش کی، مگر کامیابی نہیں ہوئی۔ انہی چکروں میں دوپہر ہو گئی اور ہم نے جہاں سے چلنا تھا ابھی تک وہیں کھڑے تھے۔ 2-3 گھنٹوں کی بھاگ دوڑ کے بعد حافظ صاحب نے مجھے کہا، سلطان صاحب اسی کار میں چلتے ہیں۔ میں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے جبکہ شدید بارش کی وجہ سے چند گز آگے کی سڑک نظر نہیں آتی، وائپر کے بغیر شیشہ کیسے صاف ہوگا؟ کہنے لگے پہلے میں تمام ممکنہ اقدامات آزما کر دیکھتا ہوں کہ کسی طرح کام ہو جائے، جب نہیں ہوتا تو پھر میں آخری قدم اٹھاتا ہوں اور میرا اللہ مجھے کبھی مایوس نہیں کرتا۔ یہ کہہ کر وہ بآواز سورۃ یاسین پڑھنے لگے۔ حافظ صاحب جیسے جیسے پڑھتے جا رہے تھے، میرے گناہگار آنکھوں نے دیکھا کہ بارش پہلے ہلکی ہونا شروع ہوئی، پھر مکمل طور پر تھم گئی۔ رفتہ رفتہ آسمان جو کالے بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا، دیکھتے صاف ہونے لگا۔ جیسے ہی حافظ صاحب نے سورۃ یاسین مکمل کی، دھوپ نکل آئی کے بعد تمام راستے یعنی جاتے اور آتے ہوئے میں نے آسمان پر بادل کا ٹکڑا بھی نہیں دیکھا۔ یہ واقعہ گو پیش 20 سال پرانا ہے، مگر مجھے آج بھی لگتا ہے جیسے کل کی بات ہو۔ حافظ صاحب کو میں جب بھی یہ بات یاد دلاتا ہوں تو وہ زیر لب مسکرانے لگتے ہیں۔ یہ قرآنی سورت کی تلاوت سے ہونے والا ایک معجزہ ہے جو میری آنکھوں کے سامنے ظہور پذیر ہوا اور دین پر میرا ایمان مزید پختہ ہو گیا۔